صاحب عورتوں نے مردوں کا ریپ کیا، یہ کس ملک میں ہوا، ہمارے ملک میں کب ہوا، ذرا مجھے پلیز سمجھائیے گا۔ یہ دیکھیں یہ تقریباً 3 دن پہلے گجرانوالا میں بھی ابھی ہو چکا ہے۔ 3 نوجوان اوباش لڑکیاں جو ہیں ایک نوجوان کو اغوا کر کے انجیکشن لگا کے بے ہوشی کے عالم میں ان کو ریپ کا نشانہ بنایا ہے، پھر ان کو وہاں ہی چھوڑ کے اخباروں میں باقاعدہ وہ اخبار کی کٹنگ بھی میرے پاس ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی واقعات اس طرح ہو چکے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں سقم ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے یعنی اس مجرم کے ساتھ انہوں نے معاونت کی ہو تو ان کے لیے کیا سزا ہوگا۔ میرے کہنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ اس وقت ایسا قانون بنایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ قرآن و سنت اس چیز کو دیکھتی ہے کہ وہاں مرد کے لیے بھی اور خاتون کے لیے دونوں کے لیے سزا برابر ہے، وہاں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی۔ بھئی آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، بلکہ آپ کے توجہ سے پلیز مولانا صاحب سے کہیں مجھے بولنے دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ قبر میں میری بات سنیں، مولانا صاحب سے بہت بولا انہوں نے مجھے بولنے۔ جی پلیز عورت ہے، اب آپ دونوں سن لیں کہ قبر میں جو کفن میں لگتی ہوئی عورت ہے اسے نکال کے جو یہ مرد حضرات ریپ کرتے ہیں، وہ کفن کو دیکھ کے ان کو بڑی اچھی بات کی آپ نے، بالکل کفن والی عورت کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑتے مدرسوں میں یہ لوگ۔ یہ کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ اب اس بچی نے کیا فحاشی پھیلائی ہوگی جس بچی کا ریپ ہو جائے گا 4-5 سال کی عمر میں؟ ارے 5 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑتے، 2.5 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑتے، قبر میں پڑی ہوئی مردہ عورت کو نہیں چھوڑتے۔ کیا بات کرتے ہیں یہ؟ جواب دیں نا اس کا، آپ جواب دیں۔ جی مولانا صاحب اب یہی سوال آپ سے میں پوچھوں گی کہ اکثر یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تو عورت کا لباس ایسے ہے، یہ عورتیں فحاشی پھیلا رہی ہیں جن کو دیکھ کر اس طرح ہو رہا ہے، تو جو بچیاں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں جن پہ صرف پیار آ سکتا ہے، آپ کو بچوں والا پیار، آپ ان کے ساتھ بھی ریپ کے جو واقعات پیش آتے ہیں، ان بچیوں نے کون سی ایسی ڈریسنگ کی ہوتی ہے، کیا فحاشی پھیلاتی ہے، یہ کیا ایک موقف دیا جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کے۔ میری بات سنیں ٹھیک ہے، دیکھیں آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام سے ناشناسائی ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کے احکامات کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے، ہم نے کوشش نہیں کی ہے کہ اللہ کیا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور خواتین کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنے نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ ایک بات، خاتون کو جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ مقام کسی بھی مذہب نے ان کو نہیں دیا ہے۔ وہ ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں کے تلے جو ہے نیچے جو ہے جنت کو رکھا گیا ہے، یعنی ان کی تابعداری میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اسلام جنت نے سے عورت کو نوازتے بہت مقام عزت دی۔ یہی عورت ہے جب یہ بیوی کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اس کے اور بھی مقام یعنی اونچا ہو جاتے ہیں، مقام اونچا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ گھر کا وزیر داخلہ تمام اختیارات کا مالک یہی خاتون ہے۔ اگر اس کے بچے ہوں تو بچوں پیدا ہونے کے بعد وہ ایک مالکہ کی حیثیت اختیار مولانا صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اسلام کی بات تو میں کر ہی نہیں رہی، اس میں تو کسی کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی نا، میں بھی مسلمان ہوں، میرا صاحب بھی مسلمان ہے، آپ بھی، ہم سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، تاثر دیتے ہیں، ان لوگوں کے وراثت میں حقوق ملتے ہیں، مائنڈ سیٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ عرض کر رہا ہوں جی، ایک دو واقعہ کہیں مسجدوں میں یا کہیں مدرسوں میں ہو چکا ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل جو کچھ کریں، کیا کل پرسوں 12 دن کا جو واقعہ ہو چکا ہے، کیا یہ مدرسے میں پڑھنے والا بندہ تھا، کیا یہ مدرسے میں رہ رہا تھا، یا کیا یہ مسجد سے آیا تھا، کیا یہ کسی دینی ادارے سے آیا تھا؟ لیکن یہ غلط بات ہے، مدرسے کی بات بھی نہیں ہو رہی، ایک دو مدرسوں کے خلاف ہیں یہ لوگ، یہ مغرب زدہ لوگ ہیں۔ مولانا صاحب مغرب میں لوگ کیسا لباس پہن کے پھرتے ہیں، مغرب میں کتنا لوگ اوپن ہے، میری بات سنیے گا ایک منٹ مولانا صاحب، وہاں پہ کتنے لوگ لبرل ہیں، تو وہاں پہ تو آئے دن اس طرح کے واقعات پیش ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ یعنی معاشرہ بھی کسی چیز کا نام ہے نا، اور اس غلامی میں انہوں نے اپنا زندگی گزارا ہے، اب بھی اس غلامی میں یہ ہے، اسی وجہ سے مغرب میں عورتیں جس سوریہ میں پھر رہی ہوتی ہیں وہاں تو ہر وقت مرد ان عورتوں کے ریپ کرتے پھریں۔ میں ناز آپ کا پوائنٹ چاہوں گی،
یہ آپ کسی اور سائڈ پہ نکل گئے. آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, میں اگری کرتی ہوں, لیکن نہیں, آپ یہ بات سمجھیں, ہمارا معاشرہ تربیت, آپ تو ایک بات آپ تو بات کر فیصلہ قاضی بھی ہیں, سب کچھ ہے, تو ہمیں کیوں بلایا ہے یہاں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں میری بہن بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, میں اس کو مولانا صاحب آپ بالکل صحیح باتیں کہہ رہے ہیں, آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پھر مرد عورت کو عزت کیوں نہیں دے رہا؟ چاہے وہ کسی کالج سے وابستہ ہو, چاہے وہ کسی یونیورسٹی سے وابستہ ہو, چاہے وہ کسی چینل سے وابستہ ہو, چاہے وہ جس ادارے سے بھی وابستہ ہو, جو یہ کام کرتا ہے میں اس کو درندہ, اس کو انسانی نہیں سمجھتا, اس میں انسانیت ہے ہی نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میرا, ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مہناز کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ان کے دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. جی مہناز آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی مہناز صاحبہ. جی میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اور اسلام میں خدا اور بندے کے درمیان کوئی مولوی کوئی پادری حائل نہیں ہوتا, ہر بندے کا خدا سے ڈائریکٹ تعلق ہے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ یہ جب جو بھی لوگ, میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہی, جو بھی اسلام کا نام لیتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کی سنت کو اس طرح سے بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنے مہربان تھے, وہ کتنے شفیق تھے, وہ کتنے معاف کرنے والے تھے ہمارے پیارے نبی. تو مطلب جن باتوں کی آپ کو پیروی کرنی چاہیے وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں, اور آپ مطلب مذہب کے نام پہ آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں, جبکہ اسلام تو ہے ہی محبت اور امن کا مذہب. اور عورتوں پہ کتنے آپ مہربان تھے, اور عورتیں مسجد نبوی میں جا کے کیسے باقاعدہ ان سے مختلف موضوعات پہ بحث بھی کرتی تھی, اپنے مطالبات بھی رکھتی تھی. انہوں نے تو کبھی عورتوں کے ساتھ سختی کی کوئی بات نہیں کی. مجھے ہسٹری میں کوئی اٹھا کے دیکھ لے, مطلب وہ تو بہت ہی مہربان تھے. یہ آج کا جو مذہب کے نام پہ سنگ دلی اور نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, میری تو سمجھ میں نہیں آتی. میں اب اس پہ کیا بولوں؟ اور مذہب دیکھیے کسی ایک کا اجارہ داری نہیں ہے. ہاں جی بالکل, پوچھیے. ٹھیک ہے مہناز, آپ کہہ رہی ہیں آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی, مولانا صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. مولانا صاحب رہنمائی کیجیے گا ذرا. دیکھیں بالکل اس کی یہ بات ہے بالکل ٹھیک ہے. آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تمام عالم کے لیے رحمت تھے, مردوں کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی, چھوٹوں کے لیے بھی, سب کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونا چاہیے, ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے. لیکن وہ تعلق جو ہے اگر قائم ہوتا ہے تو ان کے بدن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ہے, یہ اللہ والا بندہ ہے. اور اس کے بھیرنا, اس کا اٹھنا, اس کی حرکات, اس کی سکنات, اس کے شب و روز, ان کے گفتار, یہ سارے جو ہیں عقائد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق, اس کی زندگی کے مطابق یہ گزرتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کو اگر ہم سمجھ لیں, اسلام کو ہم سمجھے نہیں ہیں, حقیقت ہے کہ ہم نے نہیں سمجھا. دیکھیں قومی اسمبلی میں جب بحث آئی, میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ سب سے زیادہ دل جو دکھا ہے میرا دکھا ہے. اور میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, جماعت اسلامی پاکستان سے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی سے لے کر پشاور تک سب سے پہلے ہمارے خواتین میدان میں آ گئی. ہم نے ان کو کہا کہ آپ نکلے, اس کا یہ مطالبہ کریں. اسمبلی میں سب سے زیادہ جذباتی تقریر میں نے کی ہے, کیونکہ وہ میری بہن ہے, وہ میری ماں ہے, وہ میری بچی ہے. میں کسی پر احسان نہیں کرتا. میں اپنے بچے کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, میں اپنے ماں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, میں اپنے بہن کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, میں ایک مسلمان خاتون کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, میں ایک پاکستانی کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں.